السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شعبان کے روزے۔ محترم ناظرین، شعبان یہ وہی قابل قدر مہینہ ہے جسے نبی علیہ السلام نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے، خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری ہوئی۔ اس مہینے کے اندر قبلہ ہمارا بدلا۔ پہلے ہم لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، بالکل مشرق کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم نازل فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اپنا قبلہ بیت اللہ کی طرف کر لیا جائے۔ تو یہ مبارک مہینے میں قبلہ بدلا ہے اور ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف ہوا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم سے متعلق احکامات کو نازل فرمائے ہیں۔ غزوہ بنو المصطلق کا واقعہ اس مہینے میں پیش آیا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ میں نے شعبان اور رمضان کے سوا کسی مہینے میں لگاتار اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ رمضان میں تو پورے روزے رکھتے ہی ہیں، شعبان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ محترم ناظرین، رمضان کے روزوں کو شعبان کے روزوں سے کیا مناسبت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ وہی مناسبت حاصل ہے جو ایک فرض اور نفل عبادت کے درمیان مناسبت حاصل ہوتی ہے۔ کیا مطلب کیا ہے؟ مطلب جو ہے، جیسے فرض عبادت ہے، فجر کی 2 رکعت فرض، ظہر کے 4 رکعت فرض، عصر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض، عشاء کے 4 رکعت فرض۔ یہ فرض عبادت کے ساتھ ساتھ ہم سنت اور نفل عبادت بھی کرتے ہیں۔ فجر کی فرض سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، ظہر کی فرض سے پہلے 4 رکعت سنت، ظہر کے فرض کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، مغرب کی فرض کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، عشاء کی فرض کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں۔ موقع ہوا نفلوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو ایک فرض والی عبادت اور ایک سنت اور نفل والی عبادت، ان میں جو آپس میں مناسبت ہے، وہی مناسبت رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ نفل روزوں کی ہے۔ فرض سے قبل سنت، فرض کے بعد نفل، بالکل اسی طریقے سے رمضان کے روزوں سے پہلے شعبان کے روزے نفل، رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے روزے نفل۔ ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے فرض والی عبادت بھی اپنے پاس ہونی چاہیے، نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرض نمازوں کا حساب لیا جائے گا۔ اگر فرض نمازوں میں کمی نظر آئی، اللہ پاک کا حکم ہوگا نفل نمازوں سے اس کمی کو پوری کر دی جائے۔ فرض روزوں کا اللہ حساب لیں گے، فرض روزوں میں کمی ہوگی تو نفل روزوں سے اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ فرض زکوٰۃ کا حساب لیا جائے گا، اس میں کمی ہوگی، نفل صدقات کے ذریعے اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ فرض حج کے اندر حساب لیا جائے گا، اس میں کوئی کمی نکلی، نفل عمرے سے اس کا حساب پورا کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا ہمیں فرضوں کے ساتھ ساتھ نفل عبادت بھی اپنے پاس ہونی چاہیے۔
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای صوم افضل بعد رمضان، رمضان کے بعد افضل روزے کون سے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم میں رکھے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے 11 مہینے ہم نے کھا پی کر اپنے بدن کو اس طرح کا عادی بنا دیا کہ ہم کھاتے رہتے ہیں، بھوک کا احساس لگتا رہتا ہے، ابھی ناشتہ ختم ہی نہیں ہوا تھا، دوپہر کی بھوک لگنے لگی، شام کو بھوک لگنے لگی، رات کے کھانے کا وقت آ گیا، بھوک لگنے لگی، ہم کھاتے رہے پیتے رہے، ہمارا پیٹ کھا کر کے عادی بن گیا ہے۔ اب اچانک رمضان میں جب روزے رکھے جائیں گے تو بدن کے اندر جو ہے یہ قسم کی تھکاوٹ پیدا ہوگی، اکتاہٹ پیدا ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان میں روزے رکھ کر اپنے آپ کو اس طرح تیار کر لو کہ رمضان کے روزے شوق کے ساتھ پورے کیے جا سکیں، تاکہ رمضان کے روزے شوق سے پورے ہو سکیں۔ پہلے روزے رکھ کر بدن کو تیار کر لیا جائے تاکہ تھکاوٹ محسوس نہ ہو۔ یہ رمضان کی تیاری ہے، رمضان کی تعظیم میں شعبان کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں شعبان سے زیادہ روزے کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ یہ ایک روایت میں آتا ہے چند دن چھوڑ کر شعبان کا سارا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم 15 شعبان تک روزہ رکھیں، 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں، کمزور ہو جائیں گے۔ جب کمزوری بدن میں آ جائے گی تو رمضان کے روزے پورے نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی آپ سے طاقت ہو اتنے روزے رکھنے کی فکر کریں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے تھے اس قدر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان ایسا مہینہ ہے جس میں سال بھر کے اعمال کی اللہ کے دربار میں پیشی ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کی طرف اٹھائے جائیں تو میں اس حال میں روزے سے رہوں۔ تو شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھنے والے بنیں۔ مسند ابو یعلا کی یہ حدیث ہے 4911 نمبر کی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا شعبان کے مہینے میں روزے اتنے کثرت سے کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں ہر اس شخص کا نام لکھ لیا جاتا ہے جن کی روحیں اس سال قبض کی جائیں گی، یعنی مرنے والوں کی فہرست تیار ہوتی ہے شعبان میں، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزے سے رہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا پسند کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی اتباع کرتے ہوئے ہم بھی جتنا ہو سکے شعبان کے روزے رکھنے کی فکر کریں۔ یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے، اس نے اپنے بندوں کو فرائض کے ساتھ ساتھ نفل عبادتیں بھی اللہ نے دی ہیں، جس کو کرنے سے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اجر عظیم حاصل کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ارشاد ہے حدیث قدسی میرا بندہ اس چیز سے قرب حاصل کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض فرمائی، یہ مجھے بہت پسند ہے، نیز نفل عبادات کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اگر وہ میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے 6502 نمبر کی۔ بندہ نفلوں کے ذریعے بہت اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا،
جب آدھا شعبان باقی رہ جائے روزہ مت رکھو۔ یہ ان لوگوں کے واسطے ہے جن کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری آتی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے 730 پر 8 نمبر کی۔ 15 شعبان سے پہلے پہلے، شب برات سے پہلے پہلے ہمیں روزے رکھنے کی اجازت ہے۔ محترم ناظرین، آپ نفل روزے کب کب رکھے جاتے ہیں ذرا اس بارے میں جانکاری حاصل کر لیں گے تو پھر نفل عبادت کرنے میں آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے مطلقاً نفل کسی وقت حالات کی تعیین و تحدید کیے بغیر جب چاہے سال میں آپ نفل روزے رکھ سکتے ہیں۔ سال کے کسی بھی دن میں روزے رکھ سکتے ہیں سوائے 5 دنوں کے۔ 5 دن میں نفل روزے نہیں رکھنا۔ ایک رمضان کی عید، 30 روزے پورے کرنے کے بعد جو ہم رمضان کی عید عید الفطر مناتے ہیں اس دن روزہ نہیں رکھنا۔ نمبر 2، بقرہ عید، جس دن عید کی نماز پڑھتے ہیں بقرہ عید کی اس دن روزہ نہیں رکھنا۔ بقرہ عید کے بعد 3 دن جو قربانی کے دن ہیں، ایام تشریق اس کو کہتے ہیں، ان 3 دن میں روزہ نہیں رکھنا۔ یہ 5 دن روزہ رکھنا منع ہے۔ صرف جمعے کو روزہ رکھنا بھی منع ہے۔ اس کے علاوہ مطلقاً نفل میں بہتری افضل یہ ہے داؤد علیہ السلام کی نماز اور روزہ۔ داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن کھانا کھاتے تھے۔ ایسے ہی آدھی رات سوتے تھے، آدھی رات میں تیسرے حصے میں اٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، پھر تھوڑی دیر سو جاتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے 1130 پر 1 نمبر کی۔ اس کے بعد جو نوجوان شادی کی طاقت نہیں رکھتا اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھ کر اپنے آپ کو قابو میں کرو، کنٹرول کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یا معاشر الشباب علیکم بالباء فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فإن لم يستطع منكم الباء فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے 5060 پر 6 نمبر کی۔ نوجوانوں نکاح کرو، نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھو۔ اس کے علاوہ ہفتے میں 2 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، ایک پیر کو اور ایک جمعرات کو۔ پیر اور جمعرات روزہ کیوں رکھتے تھے؟ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بیان فرمائی بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں روزے سے رہوں۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روز روز بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ کیسے؟ صبح میں شام تک جو ڈیوٹی کرنے والے فرشتے ہیں شام کو اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ رات کی ڈیوٹی کے فرشتے نیچے اترتے ہیں، صبح کو جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں میرے بندوں کی کارگزاری سناؤ کس حال میں تم ان کو چھوڑ کر آئے۔ یہ روز روز کی کارگزاری فرشتے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور ایک ہے ہفتہ بھر میں 2 دن، پیر کو 3 دن کی کارگزاری، جمعرات کو 3 دن کی کارگزاری اللہ کے دربار میں پیش کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان 2 دن میں پیر اور جمعرات میں روزہ رکھوں، اس لیے مجھے پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو نفل روزہ رکھا کرتے تھے۔ سال بھر کے اعمال شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کے روزے مجھے بہت پسند ہیں، اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں اس لیے میں شعبان میں روزے رکھتا ہوں۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے منگل کی رات شب برات ہے، صبح کو روزہ 1 رکھا جاتا ہے، یہ حدیث کمزور ہے۔ رات کو عبادت کرو، صبح میں روزہ رکھو۔ بہتر یہ ہے آپ پیر منگل چہارشنبہ، پیر منگل بدھ
3 दिन रोज़ा रखें, सुन्नत पर अमल करने का आपको सवाब मिलेगा। किस चीज़ की सुन्नत? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीना चांद के हिसाब से 13 तारीख, 14वीं तारीख, 15वीं तारीख 3 दिन रोज़ा रखते थे। इसको अरबी में अय्याम 20 बोलते हैं। मतलब ये है उन 3 दिनों में चांद पूरा नज़र आता है, बिल्कुल अपनी रोशनी किरणें ज़मीन पर डालता है, उजाला खूब आता है। तो 13, 14, 15 ये 3 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे। अगर हम ये 3 दिन रोज़ा रखेंगे, अब आने वाले पीर, मंगल, चारशंबा, पीर को 13 तारीख है, इतवार की रात सहर करना है, पीर का रोज़ा रखना है, मंगल का रोज़ा रखना है, चारशंबे का रोज़ा रखना है। 2 हदीसों पर अमल करने का आपको सवाब मिलेगा। 15 शाबान भी इसमें आ जाएगा। 13, 14, 15 3 दिन रोज़ा रखने का सवाब भी आपको मिल जाएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 चीज़ों की नसीहत की, मैं मरने तक कभी ना छोड़ूं इन 3 चीज़ों को। नंबर 1, चांद के हिसाब से हर महीने के 3 रोज़े रखना। नंबर 2, चाश्त की नमाज पढ़ना। नंबर 3, वितर पढ़ के सोना, वितर पढ़ने से पहले नहीं सोना। यह रिवायत बुखारी के अंदर 1170 पर 8 नंबर की है। ऐसे ही मुहर्रम के महीने में आशूरा का रोज़ा रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, अफ़ज़लुस सियामी बाद रमज़ान शहरुल्लाहि अल मुहर्रम। मुहर्रम की 9, 10 या 10, 11 2 रोज़े रखते हैं। यह बुखारी शरीफ की रिवायत है 2006 नंबर की। ऐसे ही अरफात के दिन, यौम अरफा, जिस दिन काबतुल्लाह में हज होता है, अरफात का दिन, वह एक दिन 10,000 दिनों के बराबर इतना बड़ा होता है। सुबह को बकरीद है तो उससे पहले वाला दिन, वो 9वीं तारीख का यौम अरफा का दिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सियाम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़बलहा। यौम अरफा का रोज़ा 1 साल के गुनाह माफ़ कराता है। यह मुस्लिम शरीफ की रिवायत है 1160 पर 2 नंबर की। शव्वाल के रोज़े, रमज़ान के बाद 6 रोज़े रखना। पूरे महीने में जब भी मौका मिले शव्वाल के अंदर 6 रोज़े रख लेंगे। मन सामा रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल काना का सियामिद दहर। शव्वाल के 6 रोज़े रखेंगे, पूरे साल रोज़ा रखने का आपको सवाब मिलेगा। मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत है 1160 पर 4 नंबर की। शाबान के रोज़े, अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में रोज़ा रखते थे। रमज़ान के सिवा तमाम महीने का तो वो शाबान ही का महीना होता था। तो हमें चाहिए कि हम जितना हो सके हम उतना रोज़े रखें, ज़्यादा ना सही 3 तो कम अज़ कम रोज़ा रख सकते हैं, पीर, मंगल, चारशंबा। 13, 14, 15 पर अमल करने का आपको सवाब भी मिलेगा। 15 शाबान का रोज़ा भी आपको मिल जाएगा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।